السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں اور میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شانواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to be reading you the story of Hazrat Bilal رضی اللہ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شروع کی ہوئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس کی پریویس ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی. ہم نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ چاہیں تو باقی کی ویڈیوز وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو شروع کریں شانواز؟ ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج ہم جو پارٹ پڑھیں گے اس کا ٹائٹل ہے دیگر غزوات اور فتح مکہ. غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں اور کفار کے درمیان بہت سے غزوات ہوئے. غزوات پتہ ہے نا شانواز کیا ہوتا ہے؟ وہ والی بیٹلز جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ لیا تھا، ان کو کہتے ہیں غزوہ. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوہ کی بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ اور بھی غزوات تھیں جس میں انہوں نے حصہ لیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ایک موقع پر میں بھی اپنے آقا کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں لڑنے والوں میں شامل تھا. غزوہ احد اور غزوہ غطفان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھا. غزوہ خندق کی کھدائی کے موقع پر میں بھی خندق کی کھدائی کا کام کرتا رہا. خندق کہتے ہیں شانواز جو کہ زمین کو کھود کے تھوڑا سا ہول کیا جاتا ہے اور اس کے اندر چھپا جاتا ہے تاکہ دشمن سے لڑائی کی جا سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی بیٹل بھی لڑی تھی جس میں انہوں نے زمین کو کھودا اور اس کو خندق بنائی، اور اس کے بعد پھر وہاں پر جنگ ہوئی تھی. غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنو قریظہ کی طرف روانگی کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرنے کے لیے مجھے ہی چنا، کیونکہ شانواز آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سب سے زیادہ لاؤڈ تھی، اور کیونکہ افریقہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کی آوازیں بنائی ہوتی ہیں کہ وہ زیادہ لاؤڈ ہوتی ہیں باقی لوگوں سے. اور فرمایا کہ اے بلال. Why are Africa people's آواز so loud? اللہ تعالیٰ کی مرضی. اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو کیسا بنایا ہوتا ہے، کسی قوم کو کیسا بنایا ہوتا ہے. جیسے ڈفرینٹ قسم کے فروٹس ہوتے ہیں، ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، ہر ایک کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ڈفرینٹ قسم کے اینیملز ہوتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی قسمیں بنائی ہوتی ہیں، کسی کا رنگ گورا ہوتا ہے، کسی کا کالا ہوتا ہے، کوئی ٹال ہوتے ہیں، کوئی شارٹ ہوتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. اچھا، تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اے بلال، مسلمانان مدینہ کو آگاہ کر دو کہ جو شخص بات ماننے والا اور اطاعت کرنے والا ہے وہ فوراً تیار ہو جائے اور نماز بنو قریظہ کی آبادیوں میں پہنچ کر ادا کرے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت عطا فرمائی. مائیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ساتھ ہونا، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. اور مکہ میں داخلے کے وقت بھی، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہوئے بھی میں ان چند خوش نصیبوں میں سے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر گئے تھے. اب شانواز، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیکیورٹی کریں. ایک یہ بھی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر مجھے ایک عظیم اعزاز سے بھی نوازا. آپ نے اپنے اس کمزور غلام کے بارے میں اعلان فرمایا کہ جو کوئی بلال کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اسے امان دی جائے گی. شانواز، جب فتح مکہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈے کہ میں کس طرح سے لوگوں کو معاف کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ایک طریقہ نکالا کہ حضرت بلال جو کہ غلام تھے، اور کہا کہ جو کوئی بلال کے جھنڈے کے نیچے آ کے کھڑا ہو جائے گا اس کو بھی امان دی جائے گی اور اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا. اس جھنڈا کا مطلب ہوتا ہے فلیگ. تو حضرت بلال نے ایک فلیگ پکڑا ہوا تھا، تو جو کوئی اس فلیگ کے نیچے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا اور اس کو امان دی جاتی تھی. میں خدا کی قدرت پر حیران تھا کہ وہ کمزور غلام جو کل تک مکہ کی گلیوں میں خود بے امان تھا، آج اہل مکہ کے لیے امان کی ضمانت بن گیا تھا. مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے آج میری امان کے محتاج ہیں. اب دیکھو شانواز، کے ایک وقت تھا کہ حضرت بلال کو گندا سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو غلام ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور وہی حضرت بلال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی طاقت عطا کر دی کہ کوئی حضرت بلال کے جھنڈے کے نیچے بھی آ کے کھڑا ہو جاتا تو اس کو بھی پناہ مل جاتی اور اس کو امن دیا جاتا. واقعی خدا تعالیٰ کے کام انسان کے فہم اور ادراک سے بہت بالا ہوا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں مجھے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دوں اور خدائے واحد کا نام اس بستی میں بلند کر دوں جہاں چند سال پیشتر خدا کا نام لینے پر مظالم کی انتہا کر دی جاتی تھی. آپ کو یاد ہے نا شانواز کہ کس طرح سے مکہ میں خانہ کعبہ کے اوپر کتنے زیادہ آئیڈلز رکھے ہوئے تھے، بت رکھے ہوئے تھے. There were like 360 idols. ہاں جی، اور ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس کا کیا نام تھا؟ ہبل. شاباش.
وہ کیفیت بیان سے باہر ہے کہ میں نے یہ اذان کس طرح سے دی. میں کیسے بھول سکتا تھا کہ یہ وہی مکہ ہے جہاں خدائے واحد کا ذکر کرنے پر مجھے تپتی دھوپ میں لٹایا جاتا تھا اور کوڑے لگائے جاتے تھے. Do you know the Hubal? ہاں جی. It was on the Khana Kaba's roof. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. میرے ساتھیوں کو کوئلوں پر جلایا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے نا شانواز، جب کوئی وہاں پر مسلمان ہوتا تھا تو اس کو کوئلوں پر بھی جلا دیا جاتا تھا. کوئلے کہتے ہیں وہ جو کول ہوتے ہیں نا، برننگ ووڈ، اس کو. اور بعض کو اسی جرم کی پاداش میں قتل بھی کر دیا گیا تھا. آج اسی مکہ کے مرکز سے جب میں اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا تھا تو بے اختیار یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ واقعی بہت بڑا ہے، جس نے اپنے رسول کو ہزاروں مخالفتوں اور طوفانوں کے باوجود فتح عطا فرمائی، اور کوئی جتھا اور گروہ اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہ سکا. میری آواز جوں جوں بڑھ رہی تھی، اس کا جوش اور ولولہ بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور بتوں کے پوجنے والے نادان کفار مکہ کے دل اذان کے ایک ایک لفظ پر کانپ جاتے تھے. وہ جو 360 بتوں سے مدد کی امید لگائے بیٹھے تھے، اب یہ جان چکے تھے کہ حقیقی خدا ایک ہی ہے اور ان کے بت اس کے مقابل پر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. چنانچہ ان میں سے ایک نے تو بعد میں یہاں تک کہہ دیا کہ شکر ہے کہ میرا باپ پہلے مر گیا تھا، ورنہ آج وہ کعبہ سے بلند ہوتے ہوئے الفاظ شاید برداشت نہ کر پاتا. میں خوش قسمت تھا کہ میں آج مکہ کی گلیوں میں خدا کا نام بلند کرنے کی توفیق پا رہا تھا. اور یہ آواز لمحہ بلمحہ پھیلتی ہی جا رہی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. دوستو اس واقعے کو ہم آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شانواز؟ ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے. عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے.